السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسیب اے آئی سٹوری۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہیں۔ گاہے کے بیچوں بیچ ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ صدیوں سے وہاں پنچایت لگتی آئی ہے۔ کوئی بھی جھگڑا ہو بڑے بوڑھے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر فیصلہ کرتے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ اکثر فیصلے طاقتور کے حق میں ہوتے اور غریب کی آواز دب جاتی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا، اذان۔ وہ بکریاں چراتا، کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتا اور ہر رات اپنی ماں سے کہانیاں سنتا۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا، جہاں انصاف ہو وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک دن تم وہ چراغ بنو گے جو اندھیروں کو دور کرے گا۔ اذان ان باتوں کو دل میں بٹھا لیتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک حادثہ ہوا۔ زمیندار کے بیٹے نے ایک غریب مزدور کا بیل چرا لیا۔ مزدور نے پنچایت میں فریاد کی مگر زمیندار کے اثر و رسوخ کے آگے سب خاموش ہو گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مزدور جھوٹا ہے۔ مزدور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اذان جو اس وقت صرف 16 سال کا تھا یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں، یہ کیسا انصاف ہے؟ طاقتور جھوٹ بولے تو سچا اور غریب سچ بولے تو جھوٹا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ابھی تم چھوٹے ہو مگر ایک دن تمہاری آواز سب سنیں گے۔ آؤ جملہ اذان کی زندگی کا عزم بن گیا۔ اس نے تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں میں سکول نہ تھا تو وہ روز میلوں دور جا کر پڑھتا۔ لوگ مذاق اڑاتے، کہتے، یہ بکریوں والا لڑکا وکیل بنے گا۔ ہائے ہا! مگر اذان نے کسی کی نہ سنی۔ رات کو چراغ جلائے کتابیں پڑھتا، دن کو کھیتوں میں مزدوری کرتا۔ برسوں کی محنت کے بعد وہ واقعی وکیل بن گیا۔ گاہے لوٹتے وقت اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، میں اس زمین پر انصاف کا چراغ روشن کروں گا۔ جلد ہی موقع آ گیا۔ وہی زمیندار اب اور زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ اس نے کئی غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ لوگ ڈر کے مارے خاموش تھے مگر اذان کے سامنے وہ سب آ کر روتے۔ اذان نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کی طرف سے مقدمہ لڑے گا۔ عدالت کا دن آیا۔ کمرہ بھرا ہوا تھا۔ زمیندار کے پاس بہترین وکیل، دولت اور طاقت تھی۔ اس نے اذان کو حقیر سمجھا۔ ہنستے ہوئے بولا، یہ گاؤں کا چرواہا میرا مقابلہ کرے گا؟ اذان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، چرواہا ہوں لیکن سچائی میرے ساتھ ہے۔ سماعت شروع ہوئی۔ زمیندار کے وکیل نے کئی جھوٹے کاغذات اور گواہ پیش کیے۔ سب کچھ اس کے حق میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ لوگ مایوس ہو گئے۔ پیر اذان کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، جناب جج، میں صرف قانون نہیں بلکہ سچائی کی زبان بولوں گا۔ اس نے وہ پرانے کاغذات نکالے جو مزدوروں نے برسوں پہلے زمین خریدتے وقت لکھوائے تھے۔ ساتھ ہی گاؤں کے چند بزرگوں کو گواہی کے لیے کھڑا کیا جنہیں زمیندار نے ہمیشہ ڈرایا تھا۔ مگر اذان کے حوصلے نے انہیں آج سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ کمرہ عدالت سناٹے میں ڈوب گیا۔ جھوٹ کے سارے پردے ایک ایک کر کے اٹھتے گئے۔ جھوٹ کے سارے پردے ایک ایک کر کے اٹھتے گئے۔ گھنٹوں کی سماعت کے بعد فیصلہ آیا۔ زمینیں ان مزدوروں کی ملکیت ہیں، زمیندار نے ظلم کیا ہے۔ عدالت حکم دیتی ہے کہ زمین فوراً اصل مالکان کے حوالے کی جائے۔ گاہے کے غریب مزدور خوشی سے رو پڑے۔ ان کی آنکھوں سے برسوں کے دکھ دھل گئے۔ اذان کی ماں جو عدالت میں بیٹھی تھی مسکرا کر بولی، بیٹا، تم نے سچ میں انصاف کا چراغ روشن کر دیا۔ اس دن کے بعد گاؤں کے برگد کے درخت کے نیچے نئی روایت شروع ہوئی۔ اب وہاں کے فیصلے طاقتور کے نہیں بلکہ انصاف کے ہوتے۔ اذان کو سب چراغن انصاف کہنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل حسیب اے آئی سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور سبق آموز کہانی لے کر آئیں گے۔ شکریہ۔